اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا 27ویں رجب کو 27ویں شب کو آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا کے قدمین شریفین کو چومتے ہیں جبرائیل، یہ روایت میں ملتا ہے، چومتے ہیں ادب سے، اور اللہ کا پیغام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ اب شق صدر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک چیرا گیا اور دل مبارک کو آقا علیہ السلام کو دل مبارک ہے اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پہلے پاکیزہ تھا، اور پھر جب آب زمزم سے دھویا گیا تو نور علی نور ہو گیا، نور علی نور ہو گیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں عشاقان مصطفیٰ آب زمزم کو یہ شرف بخشنا تھا کہ قلب مصطفیٰ آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک طویل بات ہے۔ میرے آقا کا شق صدر کئی مرتبہ ہوا، 3 بار کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن میں کیونکہ شارٹ کر رہا ہوں، یہ جو آقا علیہ السلام کا شق صدر واقعہ معراج کے موقع پر ہوا، اس کا میں نے ذکر کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں جنت میں، دیکھتے ہیں کہ ایک براق وہاں پر غمگین کھڑا ہے، 40,000 براق موجود ہیں، ایک براق کونے پہ غمگین ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کا انتخاب کیا، اور اس براق کی غمگین ہونے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی، وہ انتظار میں تھا کہ میرے آقا مجھ پر کب سوار ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میرے آقا جب براق پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو اس وقت میرے آقا غمگین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے میرے آقا سے پوچھا کہ آپ کے غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے، آپ اس وقت کیوں غمگین ہیں؟ آپ تو میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ کے لیے سواری کا انتخاب کیا گیا براق کا، آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا، آج تو میں براق کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری امت کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ تو میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے امت کو یاد رکھا، میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ گئے، میرے آقا نے امت کو یاد رکھا، میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، میرے آقا نے امت کو یاد رکھا، اور میرے آقا کا وصال ہوا تو میرے آقا کے لب مبارک ہر رہے تھے، صحابہ کرام نے کان لگایا، میرے آقا دعا فرما رہے تھے، رب حب لامتی، یا اللہ میری امت کی بخشش ہو۔ اب جب آقا علیہ السلام کے سامنے براق پیش کیا گیا، اب آپ جانتے ہیں کہ براق برق سے ہے، اور برق مانا بجلی، اور آپ کو پتا ہے کہ براق کی رفتار بجلی سے بھی تیز ہے، بہت زیادہ تیز ہے، حد نگاہ تک براق کی یہ رفتار ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہوتے ہیں، براق اچھلنے لگتا ہے۔ وہ براق جو پہلے غمگین تھا، جو چارہ نہیں کھاتا تھا، جو غمگین تھا۔ اچھا، براق کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حدیث میں آتا ہے براق جو ہے گدے سے بڑا ہے، خچر سے چھوٹا ہے، یہ درمیانی سواری، اس کو براق کہتے ہیں۔ اچھا، میرے آقا سوار ہوتے ہیں، براق اچھلنے لگا، اور اس موقع پر جبرائیل نے براق کو کہا کہ اس ہستی سے معزز، شان والی، عظمت والی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ براق کا جو اچھلنا ہے، کودنا ہے، یہ کسی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھا، کسی نخرے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ خوشی کی وجہ سے تھا۔ اس لیے کہ جب میرے آقا براق پر سوار ہوئے، وہ براق جو پہلے غمگین تھا، یہ خوشی سے اچھلنے لگا اور خوشی سے یہ مچلنے لگا۔ اس لیے جب میرے آقا جبل احد پہ تشریف لے گئے، آپ کو پتہ ہے پہاڑ ہلنے لگا، میرے آقا نے پہاڑ پر اس طرح اپنا پاؤں مبارک مارا کہ پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ جس طرح پہاڑ پر آقا علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھے، پہاڑ خوشی سے وجد کرنے لگا، اسی طریقے سے جب میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، براق وجد کرنے لگا۔
اچھا پھر آقا علیہ السلام براق پہ سوار ہوئے. اب یہ مسجد حرام سے آپ کو پتہ ہے بیت المقدس تک یہ سفر شروع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ سے میرے آقا کا گزر ہوتا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر نفل پڑھیے. میرے آقا نفل پڑھتے ہیں. پھر میرے آقا کا گزر یثرب سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک کا جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے, اور جب میرے آقا نے قدم رکھا وہ مدینہ منورہ بن گیا. پہلے جہاں سے بیماریاں پھوٹتی تھی, جب آقا علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ میرے آقا کے قدمین کی برکت سے مدینہ منورہ بن گیا. المختصر بات یہ ہے اب یہ سفر آقا علیہ السلام کا جاری ہے. پھر کیا ہوا, میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں. میرے آقا کیا دیکھتے ہیں کہ جو سود خور ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. میرے آقا نے دیکھا کہ جو مجاہدین ہیں ان کے بارے میں میرے آقا نے دیکھا کہ ایک دن میں وہ کھیتی لگاتے ہیں, دوسرے دن وہ کاٹ لیتے ہیں. پھر میرے آقا نے یہ فرمایا یہ مجاہدین ہیں اور یہ وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں, ان کی ایک نیکی 700 گنا بڑھ جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شر بخشا ہے. محترم حضرات پھر آپ یہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا جو تارک صلاۃ تھے, جو نماز کو ترک کرنے والے تھے, جو نماز کو چھوڑنے والے تھے. میرے آقا نے ان لوگوں کو دیکھا اور میرے آقا نے دیکھا کہ ان کے سر جو ہیں پتھروں سے پھوڑے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ بے نمازی لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں. پھر میرے آقا نے زانیوں کا حال دیکھا. پھر میرے آقا نے ان لوگوں کو دیکھا جو علماء سو تھے, وہ وائز جو لوگوں کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, ان کو علماء سو کہتے ہیں. علماء حق وہ ہوتے ہیں جو خود کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنی بات کو, اپنے پیغام کو کسی دباؤ میں نہیں لاتے, کبھی بکتے نہیں ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوا کا رخ دے کر دین کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, ہوا کا رخ دے کر, حکمرانوں کو دے کر, حکومتوں کو دے کر کبھی اس کے مشیر بن جاتے ہیں, کبھی اس حکومت میں مشیر بن جاتے ہیں, پھر بیان اپنے تبدیل کر لیتے ہیں. لیکن جو علماء حق ہوتے ہیں وہ چٹان کی طرح مقابلہ کرتے ہیں, کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہوگا, سر قلم ہو جائے, جیل میں چلے جائیں, کوڑے لگیں اور ان کو سزائیں ملیں. وہ کہتے ہیں نہیں, جو حق ہے حق کے لیے ہم نے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے, حق سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ علماء حق ہیں. جو علماء سو ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں ہیں. اس لیے علماء سو کی میں نے مختصر آپ کے سامنے تعریف رکھی. محترم حضرات پھر آقا علیہ السلام نے جنت کی آواز سنی ہے, دوزخ کی آقا علیہ السلام نے آواز سنی ہے, یہود و نصارہ نے آقا علیہ السلام کو بلایا. پھر میرے آقا نے سود خوروں کو دیکھا جو سود کھانے والے تھے, اور میرے آقا نے دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوٹھلیاں ہوتی ہیں. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں. پھر میرے آقا نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. پھر میرے آقا نے ان لوگوں کو دیکھا جو چغل خور تھے اور جن کا پہلو سے گوشت کاٹا جا رہا تھا. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, لوگوں کو لڑاتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں, یہ جو آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا ہے سفر کے دوران, یہ تمام نشاندہی کے بے نمازیوں کا حال اور مختلف جو لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان کا حال آقا علیہ السلام نے دیکھا, جبریل سے پوچھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم و غیب جانتے ہیں, اگر میرے آقا کو پتہ ہوتا تو آقا علیہ السلام جبریل سے کیوں پوچھتے؟ میں عرض کروں گا کہ اگر میرے آقا جبریل سے نہ پوچھتے تو ہمارے سامنے یہ بات کیسے آتی؟ یہ بات یاد رکھنے کے پوچھنا جو ہوتا ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کو بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے سامنے بات کھولنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے وہ بات پوچھتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟
اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. تو پتہ چلا یہ پوچھنا لا علمی کے دلیل نہیں ہے. میرے آقا اگر جبرائیل سے نہ پوچھتے تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے نہ آتی. میرے آقا نے پوچھی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کرتے ہیں ان کی شان کیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو کس طرح سزائیں مل رہی ہیں, اور آگے قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہے. آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں. جب میرے آقا بیت المقدس پہنچتے ہیں, یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی سواری براق کو باندھا, اور براق باندھنے کے بعد پھر تمام انبیاء وہاں موجود تھے. اچھا, بیت المقدس پہنچنے سے پہلے آقا علیہ السلام کا گزر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ نماز کے لیے بھی آتا ہے, درود کے لیے بھی آتا ہے, سلام کے لیے بھی آتا ہے, اس لیے اگر نماز پڑھ رہے ہوتے, نماز میں کیونکہ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, ٹائم لگ جاتا ہے, اس لیے جب میرے آقا بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز ہی پڑھ رہے تھے. بعض علماء کرام یہ دلیل دیتے ہیں صلاۃ و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے تھے. بہرحال جو بھی ہے یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. صلاۃ کا لفظ آیا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کو نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے. اس سے ایک پتہ تو ضرور چلا, اگر آپ نماز کا بھی مانا پھر بھی جو اللہ کے نبی ہیں وہ اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ شان اللہ کے نبیوں کی ہے. اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں, اللہ کے نبیوں کے قبروں میں رزق بھی ملتا ہے, اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے. اور جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو میرے آقا کے مقتدی ہیں ان کی یہ شان ہے, پھر امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی. اچھا, پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں. سارے انبیاء موجود ہیں, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے. میرے آقا کا استقبال کرتے ہیں. اور پھر جب میرے آقا کا استقبال ہوا, المختصر بات یہ ہے, جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے آقا نے نماز پڑھائی, 2 رکعت پڑھائی. اب یہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا حبیب جانتا ہے وہ 2 رکعت کون سی نماز تھی. بہرحال میرے آقا نے نماز پڑھائی. تمام انبیاء نے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جو ہیں وہ میرے آقا کے مقتدی ہیں. اور یہ جو میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب پتہ چلا کہ میرے آقا اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. یہاں پر وہ نبی آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں وہ بھی میرے آقا کے مقتدی ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں. میرے آقا اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. اس لیے میرے آقا نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. امامت کے بعد تمام انبیاء نے وہاں پر خطاب فرمائے. حدیث میں آتا سب نبیوں نے وہاں خطاب کیے, اپنے اپنے معجزات کا ذکر کیا, اللہ کا شکر ادا کیا. المختصر بات یہ ہے, سب سے آخر میں میرے آقا نے خطاب فرمایا. میرے آقا کے خطاب فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے جو میرے آقا کے رشتے میں جد ہیں. تمام انبیاء کی توجہ مبذول کرائی اور کیا فرمایا, اے انبیاء کی جماعت سن لو, ہم سب میں زیادہ عظمت والے شان والے محمد مصطفیٰ ہیں. محترم حضرات, یہ تھا آقا علیہ السلام کا زمینی سفر. مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک یہ جو آقا علیہ السلام کا سفر تھا, یہ آقا علیہ السلام کا سفر ہوا براق کے ذریعے. اب اگلا جو سفر ہے اس کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں. جب آقا علیہ السلام نے وہاں امامت فرمائی, پھر اگلا سفر کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ میرے آقا آسمانوں پہ براق پہ تشریف لے گئے, اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے لیے آسمانوں کا سفر میرے آقا نے فرمایا. میرے آقا کے لیے سیڑھی رکھی گئی. ایک روایت میں آتا سونے کی سیڑھی تھی, ایک روایت میں آتا چاندی کی سیڑھی تھی. اب میرے آقا پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں. سب سے جب پہلے آسمان پہ میرے آقا پہنچتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پہ میرے آقا کی ملاقات حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی.
تیسرے آسمان پہ میرے آقا کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پہ میرے آقا کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پہ ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ میرے آقا کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ میرے آقا کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ تو اللہ کے نبیوں سے جو ملاقات ہوئی یہ میں نے اس کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر یہ جو آسمانوں کا سفر ہے اس پر خاص ایک بات جو کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے آقا آسمان کے دروازے پہ پہنچے وہاں پہ فرشتہ موجود تھا۔ فرشتے نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے آقا علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ تعارف کرانے کے بعد فرشتہ پوچھتا کیا ان کو بلایا گیا؟ جبرائیل عرض کرتے ہاں میرے آقا کو بلایا گیا۔ پتہ چلا کہ میرے آقا بن بلائے مہمان نہیں تھے، اللہ نے میرے آقا کو بلایا ہے۔ اچھا، المختصر بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ساتوں آسمانوں پر فرشتے عبادت میں مصروف تھے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، مختلف عبادتوں میں۔ ہر آسمان پہ جب میرے آقا نے دیکھا کہ فرشتے اس عبادت میں مصروف ہیں تو میرے آقا نے دیکھا کہ قیام میں ہیں، میرے آقا کو قیام پسند آ گیا، میرے آقا نے اپنی امت کے لیے قیام لے لیا۔ پھر میرے آقا نے دیکھا کہ ایک آسمان میں فرشتے رکوع میں ہیں، وہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی امت کے لیے رکوع لے لیا، سجدہ لے لیا، تشہد لے لیا۔ یہ جو پوری کی پوری نماز ہے یہ آقا علیہ السلام نے آسمانوں پر فرشتوں کی پسند کی اور میرے آقا نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے لے لی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے تحفہ، دیکھیں تحفہ تو جب ملاقات ہو اللہ نے اس وقت عطا فرمایا، لیکن میرے آقا نے نماز کا جو طریقہ کار ہے، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ تشہد، یہ سارا طریقہ کار میرے آقا کی پسند ہے، اور میرے آقا کی پسند، میرے آقا کا پسند فرمانا تھا، اللہ کا عطا کرنا تھا۔ المختصر بات یہ ہے میرے آقا ساتوں آسمانوں پر پہنچتے ہیں اور میرے آقا نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، وہاں پر میرے آقا نے حوض کوثر کو دیکھا، بہت سارے نظارے میرے آقا نے دیکھے۔ اب ساتوں آسمانوں کا سفر جب ہو گیا سدرۃ المنتہا کے مقام پر میرے آقا پہنچ گئے۔ توجہ میں آپ کو چاہوں گا، جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے اب یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ میرے آقا کا سفر کا ہے براق کے ذریعے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک، دوسرا حصہ ہے پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک۔ اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اور جب میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اگر آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کوئی حاجت، کوئی میرے لائق حکم؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ایک حاجت ہے، قیامت کے دن جب آپ کی امت کا پل صراط سے گزر ہو تو مجھے اجازت دی جائے تاکہ مجھے یہ اعزاز ملے، آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے میں اپنے پر بچھاؤں تاکہ آپ کی امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اچھا، جبرائیل نے یہ خواہش کی، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے آقا نے جبرائیل سے کیوں پوچھا کوئی حاجت؟ یہ آقا علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ چکایا۔ آپ کو پتا ہے جب آقا علیہ السلام کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، حضور میرے لائق کوئی حکم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی حاجت نہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی آفر قبول نہیں کی لیکن احسان تو ہو گیا۔ دیکھیں اگر اللہ معاف فرمائے کوئی بندہ ہسپیٹل میں ہے، بیٹا بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، دوست بیمار ہے، والد بیمار ہے، یا بندہ خود بیمار ہے، یا تھانے کچہری میں ہے، یا کسی مشکل میں ہے، یا بیٹے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، یا بندے کو پیسے ضرورت ہیں، ایک بندہ جا کر کہتا ہے جناب میرے لائق کے حکم، وہ بندہ اپنے دوست کا احسان نہیں لیتا، لیکن پوچھنے والا کا احسان ہوا نہیں ہوا، جس نے مشکل گھڑی میں آ کر پوچھا ہے، حالانکہ یہ ہوتا الٹ کام ہے، خوشی میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، غم میں بہت کم لوگ جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ مشکل گھڑی میں آ کر پوچھ بھی لے تو یہ غنیمت ہوتا نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آفر قبول تو نہیں کی،
لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیش تو اپنی کی ہے کہ میرے لائق کوئی حکم. اب آقا علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ چکانا تھا. میرے آقا نے سدرۃ المنتہا پہ چکایا، سدرۃ المنتہا پہ چکایا. ایک تو یہ بات. دوسری جو خاص ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں، نورانی مخلوق ہیں. اب مجھے آپ یہ بتاؤ، فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو پتا چلا کہ جہاں پر جبرائیل کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے میرے آقا کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. آج یہ جو بہت سارے ملا لوگ اختلاف کرتے ہیں، نور بشر کے لیے مناظرے کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کو لڑاتے ہیں کہ میرے آقا نور ہے، بشر ہیں. جناب عالی میں عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا نور بھی ہیں، اور صرف نور نہیں ہیں، نور اعلیٰ نور ہیں. اور میرے آقا بشر ہیں لیکن میرے آقا افضل البشر ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے جناب جب میرے آقا بشر ہیں تو پھر میرے آقا کو بشر کہنے میں کیا حرج ہے؟ جناب میرے آقا بشر ہیں لیکن میرے آقا کو بشر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں اس کی سیدھی سے ایک مثال دوں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ ایم اے پاس ہیں، میں ان کو یہاں کھڑا کروں، میں ان کا تعارف کروں، جناب یار یہ میرے دوست ہیں، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ میٹرک پاس ہیں. وہ بندہ کیا کہے گا؟ شاہ جی آپ میرا تعارف کرا رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں یا بے عزتی کر رہے ہیں؟ بھئی میں نے میٹرک کے بعد ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، آپ نے میرا تعارف نامکمل کرایا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ میرے آقا بشر تو ہیں، بشریت کا انکار بھی کفر ہے، لیکن میرے آقا کو بشر کہنا، یہ کفار یہ کرتے تھے کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے. یہ قرآن آپ پڑھ کر دیکھیں، سورہ فرقان پڑھ کر دیکھیں، یہ سب سے پہلے کفار یہ باتیں کرتے تھے. لیکن نبی کو بشر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے آقا بشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور میرے آقا نور ہیں، نور اعلیٰ نور ہیں. اچھا اب یہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر میرے آقا پہنچے، جبرائیل رک جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ وہ بارڈر ہے، اوپر والے فرشتے یہاں تک آتے ہیں اور نیچے والے فرشتے یہاں تک جاتے ہیں. نہ نیچے والے اوپر سدرۃ المنتہا کو کراس کر سکتے ہیں، نہ اوپر والے نیچے آ سکتے ہیں. لیکن سدرۃ المنتہا کو جس ہستی نے کراس کیا ہے اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اس لیے تو امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران اس موقع پر فرمایا عرش پہ پہنچے آقا جبرائیل امین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. عرش پہ پہنچے آقا تو اس وقت جبرائیل امین کیا کر رہے تھے؟ سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. محترم حضرات میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ کیا ہوا؟ اب براق بھی رہ گیا ہے، اب سیڑھی بھی رہ گئی ہے. پھر آگے کا جو سفر ہے میرے آقا کے لیے رف کو پیش کیا گیا. اب یہ رف کیا ہے؟ یہ ایک سب تخت تھا، ایک بچھونا تھا جس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ تھی. میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میرے آقا اس رف پہ بیٹھے ہیں. اب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اتنا قرب ملتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر میرے آقا فیض ہوتے ہیں اور اتنا بڑا قرب ملتا ہے، دو کمانوں سے بھی زیادہ میرے آقا اللہ کے قریب ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جب قریب ہو گئے ایک مقام ایسا آ گیا، براق بھی رہ گیا، سیڑھی بھی رہ گئی، رف بھی رہ گیا، بس خدا تھا اور مصطفیٰ تھا. اللہ اور اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی. اللہ نے جو اپنے نبی کو دینا تھا نبی نے لیا، اور جو محبوب نے دینا تھا دیا، جو محبوب نے لینا تھا لیا. اب آقا علیہ السلام واپس آتے ہیں چھٹے آسمان پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ میرے آقا نے فرمایا 50 نمازوں کا. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. المختصر بات یہ ہے میرے آقا نے 9 چکر لگائے. میرے آقا نے کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے. 45 نمازیں معاف ہو گئی. اب یہاں پر جو خاص طور پر ایک بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہماری جو معراج ہے، اللہ کے نبی کی معراج کہاں تک ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کہاں تک تھی؟ حضور کا دیدار کرنا ہے. اور ہماری ملاقات کہاں ہے؟ ہماری معراج حضور کا دیدار کرنا ہے. اس لیے خدا کا دیدار مصطفیٰ کی معراج ہے، مصطفیٰ کا دیدار یہ موسیٰ کی معراج ہے. ان کی معراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں تک پہنچے. ہماری معراج یہ ہے. محترم حضرات، پھر آقا علیہ السلام المختصر بات یہ واپس تشریف لاتے ہیں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر. جب میرے آقا واپس تشریف لاتے ہیں، کفار نے انکار کرنا شروع کر دیا. کفار نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ اس اتنے مختصر ٹائم میں گئے. سب سے پہلے ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچتا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ بتاؤ کس نے کہا؟ تو جب ابو جہل نے کہا کہ آپ کے نبی نے، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ پھر سچ ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میرے آقا آسمان کی خبریں دیتے ہیں تو ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں. جب میرے آقا نے فرما دیا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے گیا تو بات ختم ہو گئی. تو صدیق اکبر نے تصدیق کی، تو اس دن سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے. محترم حضرات، المختصر بات یہ ہے، پھر کفار نے چالاکی یہ کی، آقا علیہ السلام سے نشانیاں پوچھی ہیں کہ آپ معراج پہ گئے، آپ نشانیاں بتائیں. تو آقا علیہ السلام نے اچھا کفار نے آسمانوں کا سفر تو کیا نہیں تھا، سدرات المنتہا تو کفار نے نہیں دیکھا تھا. ان لوگوں نے تو دیکھا ہوا تھا صرف مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے آقا کے سامنے رکھ دیا، اور میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا، بیت المقدس کی ساری نشانیاں بتا دی. تو محترم حضرات، یہ ہے واقعہ معراج، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. واقعہ معراج کا جو زمینی سفر ہے وہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ وہاں ذکر ہے. جو میرے آقا کا آسمانی سفر ہے، یہ سورہ نجم کی جو ابتدائی آیات ہیں آپ پڑھیں. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ ترجمہ البیان جس کا میں چوتھی بار الحمدللہ اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس دے رہا ہوں. سورہ نجم کی پہلی آیات، یہ اس ترجمے کا نام ہے البیان. یہ امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوراں حضرت علامہ احمد سید کاظمی علیہ رحمہ کا ترجمہ ہے. ان نے پہلی آیت کا ترجمہ کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. کیا خوبصورت ترجمہ ہے. قسم ہے روشن ستارے وجود محمدی کی جب وہ عرش بری عروج فرما کر زمین کی طرف اترا. پورا واقعہ معراج سورہ نجم کی پہلی آیات میں بند کر دیا. اس لیے کہتے ہیں یقیناً میرے آقا کا معراج پہ جانا یہ بھی کمال ہے، اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ میرے آقا واپس تشریف لے آئے، اس سے بڑا کمال ہے. لہٰذا میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کل 27ویں شب ہے، بہت بڑی عظیم رات ہے. عبادت کریں اور یہ طے کریں 27ویں شب کو کہ ہم نے نماز قضا نہیں کرنی. جس دن میں نے ٹیلی ویژن پہ ابھی یہ بات کی ہے، جس دن مسلمان بیدار ہو گئے، جو مجمع مسجد میں جمعے پہ نظر آ رہا ہے، جس دن مسلمانوں یہی آپ لوگ فجر کی نماز میں نظر آ گئے، عشاء کی نماز میں نظر آ گئے، پورا کفر کانپنے لگے گا. اور آج جو کفر ہم پر ہیوی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے. ہم نماز کو دھوکہ دیتے ہیں. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور کی نماز مومن کی معراج ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون سا امتی ہے جو نماز کی پابندی کر کے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو واقعہ معراج میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟